ملحمۃ العظمیٰ جو ہے اس کے روایات اگر دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داود شریف کی 4296 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملحمۃ العظمیٰ اور فتح قسطنطنیہ کے درمیان 6 سال کی مدت ہوگی اور 7ویں سال مسیح دجال کا ظہور ہو جائے گا. یعنی کہ مسیح دجال سے 7 سال پہلے ملحمۃ العظمیٰ ہوگی. یہ ملحمۃ العظمیٰ کون سی جنگ ہے؟ یہ دریائے فرات سے سونا جو نکلے گا اور اس کے اراؤنڈ جنگ ہوگی، یہ کون سی ہے؟ یہ دجال کے ظاہر ہونے سے 7 سال پہلے ہوگی. تو دجال کس چیز کے 7 سال بعد ظاہر ہوگا؟ امام المہدی کے 7 سال کی حکومت ہوگی، اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی وہ ملحمۃ العظمیٰ ہے کہ جو امام المہدی علیہ السلام خود اپنی قیادت میں مسلمانوں کی طرف سے جو لیڈر ہوں گے وہی امام المہدی ہوں گے اس وقت میں. یہ ملحمۃ العظمیٰ یہ دراصل وہی جنگ ہے کہ جو دریائے فرات سے جو سونے کا پہاڑ نکلے گا اس کے بعد سٹارٹ ہوگی. اس کی انیشل ریپلز بلیک گولڈ کی وہاں سے نکلنے کی وجہ سے سٹارٹ ہو چکے ہیں، لیکن ترکی میں جو ابھی اربوں ڈالر کا سونا ظاہر ہوا ہے دریائے فرات کے بالکل اوپر، انہوں نے اربوں ڈالر کا سونا جو ڈسکور کیا، اور ترکی اس وقت جو ہے نا وہ سونا پروڈیوس کرنے والے بڑے ملکوں میں سے ایک بن چکا ہے. تو دریائے فرات میں سے مزید بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا نیچے کی سائیڈ ہے شام اور عراق والی، وہاں سے بھی سونے کے مزید ذخائر برآمد ہو سکتے ہیں. تو یہ دراصل ہے کون سی جنگ جو جس پہ ہوگی؟ ابھی ہم نے صحیح روایات دیکھی ہیں کہ ہر 100 میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے، لیکن پھر دوسری روایات میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک جنگ ایسی ہوگی کہ جس میں سے ہر 1000 میں سے 999 قتل کر دیے جائیں گے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جنگ ہے کون سی. ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4296 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملحمہ یعنی ملحمۃ العظمیٰ یا ملحمۃ الکبریٰ بین الملحمۃ و فتح المدینۃ 6 سنین، کہ جو بڑی جنگ ہے اور فتح قسطنطنیہ، یہ فتح قسطنطنیہ کے کانٹیکس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ ملحمۃ العظمیٰ اور قسطنطنیہ کی فتح کے درمیان 6 سال کی مدت ہوگی اور 7ویں سال میں دجال مسیح الدجال کا ظہور ہوگا. 6 سنین بین الملحمۃ و فتح المدینۃ 6 سنین و یخرج المسیح الدجال فی السابعہ، کہ 7ویں سال میں مسیح الدجال ظاہر ہوگا. اور ابو داؤد نے لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح روایت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں دجال کے ظاہر ہونے سے 7 سال پہلے یہ جنگ لڑی جائے گی. تو پھر یہ کون سی جنگ ہوئی؟ 7 سال کا عرصہ کون سا ہونا ہے دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے؟ امام مہدی علیہ السلام. دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے جو 7 سال ہیں وہ دراصل امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ملحمۃ العظمیٰ یہ وہی جنگ ہے کہ جس میں جو دریائے فرات سے نکلنے والے خزانے کے اوپر لڑی جائے گی اور اس میں دنیا کی فوجیں آپس میں ٹکرائیں گی. یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ جس کو کہا جاتا ہے، آرمیگیڈون کہا جاتا ہے، ہرمجدون کہا جاتا ہے، یہ وہی جنگ ہوگی جس میں مسلمانوں کی طرف سے جو لیڈرشپ ہوگی، جو بھی لیڈر مسلمانوں کی طرف سے ہوگا وہی امام المہدی ہوں گے. اور یہی وہ جنگ ہے کہ جس میں مسلمانوں کی فتح ہوگی. یہود اپنی طرف سے لگے ہوئے ہیں کہ وہ اس کے بعد ورلڈ لیڈر بن جائیں گے، اور نصارہ کی اپنی سوچ ہوگی اس بارے میں، لیکن دراصل جو اسلامک اسکیٹولوجی دی کریکٹ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو بات نکلی ہے اسی نے غالب آنا ہے کہ اس میں فتح مسلمانوں کی ہوگی اور مسلمانوں کے لیڈر امام المہدی ہوں گے. اور یہ جنگ جو ہے نا وہ اس کا ایک پارٹ تو وہ ہے کہ جو دریائے فرات کے کنارے لڑا جائے گا. اور جب یہ دریائے فرات کے کنارے لڑی جائے گی جنگ، اس وقت مسلمان بیک سٹیپ پہ ہوں گے. یہ جنگ وہ ہوگی جو تہذیبیں سو کالڈ سیولائزیشن آپس میں لڑ رہی ہوں گی. اور آج کے ماڈرن ٹائمز میں کیونکہ امام المہدی کی تمام نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، ان کے ظہور کا وقت بھی جو ہے نا وہ گزر چکا ہے، ان کے بیعت کی طرف جو ہے وہ اب قدم جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے ماڈرن پاورز کی ٹرمز میں ہم بات کریں گے
सीरिया में जो इस वक्त सिचुएशन है ना, वो हमारे पास एक सांचा है इसको आइडेंटिफाई करने का कि वो जंग कैसे लड़ी जाएगी। रूस और अमेरिका वहां पर आपस में बरसरे पैकार है, तुर्की वहां पे इन्वॉल्व है, नेटो वहां पे इन्वॉल्व है। होगा क्या कि जब ये मजीद सोने के ज़खायर ज़ाहिर होने लग जाएंगे तो ये एक बड़ी जंग की सूरत इख्तियार कर जाएंगे और ये आपस में लड़ेंगे इन इलाकों में, और तख्ता मश्क वहां के लोग बनेंगे और मारे कौन लोग जा रहे होंगे। सीरिया, मैंने जैसे कहा है कि वो एक सांचा है, एक फ्रेम है, एक मॉडल है उस बड़ी जंग का जिसका आगाज वहां पर हो चुका है कि जुल्म किसके ऊपर हो रहा है, मारे कौन जा रहे हैं, वहां के लोकल्स। लेकिन लड़ कौन रहे हैं, वो तो पार्टी नहीं है वहां के लोग, लड़ तो ये लोग आपस में रहे हैं, बड़ी पावर्स, लेकिन मैदान जंग वो बना हुआ है। यही सूरत जो है ना वो एक बहुत बड़ी जंग की सूरत इख्तियार कर जाएगी, और यहां पे फिर हर 100 में से 99 और कुछ रिवायात के मुताबिक हर 1000 में से 999 लोग मारे जाएंगे। यहां पे मुसलमान बैक स्टेप पे होंगे। इसी जंग की एक्सपेंशन ये होगी कि ग्रेटर इसराइल के इनिशियल फॉर्म्स नजर आने लग जाएंगी, और यही जो हमारे अरब भाई अल्लाह ताला इनको समझ अता फरमाए वो यहूद के साथ इस वक्त जो एक दोस्ती और एक उनके साथ पार्टनरशिप्स के रास्ते पर जा रहे हैं, वही उनकी कमर में छुरा घोंपेंगे और फिर हमारे हाथों से ये अरब ममालिक भी निकलने लग जाएंगे। हमारे पास रवायात मौजूद हैं जिससे हमें पता चलता है कि मदीना मुनव्वरा की जो वीरानी होगी